بحیثیت مسلمان ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو کیسے تشبیہ دی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں تقابل کیا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر کے نکالا جائے تو انگلی پر جتنی تری آتی ہے بس اتنی حیثیت دنیا کی ہے اور آخرت کی حیثیت سمندر کی طرح ہے۔ بتاؤ کہاں انگلی کی تری اس کی حیثیت کیا ہے اور کہاں سمندر جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی کنارہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت بہتر بھی ہے، اس دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت، اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک مقام پر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، اس کی شان یہ ہے کالی رات میں، بدلی کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سند لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش خراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان تو متقی بن سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے اللہ اکبر عالم امکان کا، اللہ اکبر پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر کا، دنیا سے قبر کا تیسرا چوتھا سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے گفتگو
سننا. پھر کہتا ہوں کوئی خطاب نہیں, صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک. 6 منزلیں ہیں, سفر کے 6 حصے ہیں, سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں. 3 سفر طے کر چکے ہو, مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے. اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر طے ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک کا سفر بھی طے ہو گیا ہے. آدھی منزل پار ہو چکی ہے. اور اب وہ جو 3 مرحلے تھے سفر کے, اس میں عمل کی ضرورت نہیں تھی, اس میں کوشش کو دخل نہیں تھا, اس میں کاوش کو دخل نہیں تھا. لیکن اب یہاں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے. محشر میں پہنچیں گے وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے. اور پھر محشر سے اٹھ کر جنت و جہنم میں جائیں گے, وہاں کی کامیابی بھی اعمال پر ہے. ایمان اول, اس کے بعد اعمال. قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور فاسق اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا اب تک عمل کا معاملہ نہیں تھا, مٹی سے خمیر تک آئے, عمل کا کوئی عمل دخل نہیں. پھر اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آئے, اپنی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں. اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک, ماں کے پیٹ سے دنیا تک, یہ 3 سفر کے مرحلے طے ہو گئے. اب آگے کی منزل ہے. اللہ اکبر. دنیا میں آ کر دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب گئے, دنیا میں آ کر دنیا کے جرائم کے اندر ڈوب گئے, آخرت کو بھول گئے, آخرت کو فراموش کر گئے. آئیے جلدی جلدی سے میں آپ کو بتاؤں, دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں, کاروبار کی محبت میں ڈوبنے والوں, گناہوں کی محبت میں ڈوبنے والوں, جرائم کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں, اللہ اکبر, قطعی اور یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں, آئیے آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بستی میں پہنچے. بستی میں پہنچنے کے بعد جیسے بستی میں قدم رکھا تو کیا دیکھا, بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں. بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں. بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی یہ حالت دیکھی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, آپ نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ نے ان کو بطور عذاب مار ڈالا, ان کو بطور سزا مار ڈالا, یہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈال دیا, اللہ اللہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا, یہ رسوا ہو گئے, یہ ذلیل ہو گئے, اس کی وجہ کیا ہے, ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں. آئیے اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, مولا یہ میرے حواری جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ سزا کیوں ملی, سزا ملنے کی وجہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے, اے میرے پیارے عیسیٰ, جب رات ہو جائے تو رات کی تاریکی میں آپ آواز لگانا, یہ خود تمہیں بتائیں گے کہ ان کو یہ ہونے کی وجہ کیا ہے, ان کی ذلت کی وجہ کیا ہے, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے, ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈالنے کی وجہ کیا ہے. رات کا انتظار ہونے لگا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں. ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی, اے بستی والو یہ بتاؤ کہ تم ذلیل کیوں ہوئے, اللہ کے عذاب کا شکار کیوں ہوئے, اللہ نے تمہیں عذاب میں گرفتار کیوں کیا. اللہ اکبر. پورے وہ جو مردے آندھے منہ پڑے ہوئے تھے ذلیل اور رسوا ہو کر کے, ان میں سے ایک آواز آئی, اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, دراصل بات یہ ہے ہمارے رسوا اور ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے, ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. اللہ اکبر. مال جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں, قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے, یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھے تک پہنچ گئے, قبر کے منہ تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ, مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں. آج کیا ہے, اس قوم کو اللہ رب العزت نے جو عذاب میں گرفتار کیا, پہلی چیز دنیا کی محبت. اپنے دلوں کو ٹٹولو,
صرف داڑھی اور ٹوپی پر پوری جنت کے خواب دیکھنے والوں اپنے دلوں کو ٹٹولو. دلوں میں کیا ہے؟ میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. داڑھی کی اپنی حیثیت ہے، ٹوپی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بتاؤ کیا دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت آج میری قوم کے دل میں پیسے کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج میری قوم کے لوگ 200-250 روپے میں اگر کوئی چپل فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. جو قوم 200-250 کی جوتی اور چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے اس قوم کا حال کیا ہو؟ سود کے دھندے ہو رہے ہیں. ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، سود کا دھندا بھی کرنا ہے. ہر سال حج بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرپشن بھی کرنا ہے. سوچو تو صحیح، حج تو تبدیلی کا نام ہے، حج تو انقلاب کا نام ہے، حج تو بدلی کا نام ہے. مقبول حج کی نشانی تبدیلی ہے، انقلاب ہے. آج دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا دنیا دنیا. اور یاد رکھو دنیا کتنا سیگے تصویر ہے. ایک ہے ادنا اور ادنا کے بعد بھی پھر دنیا. دیکھیں یعنی کہ دنیا کتنی ذلیل ہے، اس کے نام میں ذلت ہے. اگر یہ ادنا بھی ہوتی تو بھی ادنا تھی. ایک ہے اعلیٰ. ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے